عالیہ سنا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں حسین کی بیٹی کا خطبہ. یہ بی جو کربلا اور شام میں ہے، یہ بھی رشتے کی بنیاد پہ نہیں گئی. شہزادہ علی اصغر اور معصومہ کربلا، ان کا کربلا اور شام میں کردار ان کے منصب کی وجہ سے، یہ اپنے عہدے کی بنیاد پہ ہے. شہزادہ علی اصغر کا جب مصائب پڑھا جائے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، تو کیا برآمد ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ جھولا کہاں سے آیا، کربلا میں گہوارہ کہاں تھا؟ میں تجھے قرآن سے گہوارہ دکھاؤں. جب زلیخا نے حضرت یوسف کی عصمت پہ ہاتھ ڈالا تو یوسف کس کوٹری میں گئے تھے؟ سب نے سنا، 7ویں کوٹری. پہلی پہ کیوں نہ رکا؟ نبی تھا، پہلی کوٹری میں عصمت بچا سکتا تھا. دوسرے پہ کیوں نہ رکا؟ تیسرے پہ کیوں نہ رکا؟ 7ویں پہ کیوں کیا؟ قرآن منبر پہ لے کے، کیونکہ 7ویں کوٹری میں وہ جھولا تھا جس میں وہ بچہ تھا جس نے یوسف کی گواہی دینی تھی. جو بول سکتے وہ بولنا. وہ بچہ 7ویں کوٹری میں تھا. وہ بچہ نبی نہیں تھا، نبی یوسف تھا. سطر میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اور دھیمے لہجے میں اونچی سطر کہنا. گواہ نبی کے پاس نہیں آیا، نبی گواہ کے پاس. 16 رجب کو علی رسول کے گھر نہیں آئے تھے، رسول علی کو لے، کیونکہ مدعی کو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. دعویٰ کیا ہے، اسے گواہ چاہیے. یوسف نے کرنا تھا اپنی عصمت کا دعویٰ، اب گواہ مدعی کو چاہیے تھا. یوسف ڈھونڈتا ڈھونڈتا 7ویں کوٹری پہ گیا اور گہوارے سے بچہ بولا. گہوارے کا بچہ بولتا نہیں، لیکن بول اس لیے پڑا کہ نبی کا گواہ تھا. گواہ نبی کا بھی ہو تو گہوارے میں بول پڑتا. اللہ نے زبان دی اور قرآن میں اس کی گواہی موجود. پہلا گہوارہ پڑھ دیا میں نے. یہ میرا پورا مجلس کا مضمون ہے جو میں منٹ میں ختم کرنے لگا. پہلا گہوارہ سورہ یوسف، وہ بچہ جس نے یوسف کی عصمت کی گواہی دی. دوسرا گہوارہ جب قوم نے مریم سے پوچھا کہ بچہ کہاں سے آیا. اب بولنا چاہیے تھا مریم کو، مریم نہ بولی. گہوارے سے ایک بچہ بولا، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آئے، نبی بن کے آئے. الزام ماں پہ تھا، تعارف عیسیٰ نے اپنا کیوں کروایا؟ عیسیٰ بولے، گواہی کس کی تھی؟ ماں کی عصمت کی. 2 گہوارے پڑھ دیے جی. تیسرا گہوارہ ابو جہل نے پوچھا، ہمارے ہاں ایک رسم ہے، وہ لے کے گیا گہوارے کے پاس. گہوارے سے حیدر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اجدر کو 2 حصوں میں چیر کر. تاریخ میں دیکھے گا جو اجدر کے یہ ٹکڑے، ہر دور کا عادل تیری تعظیم کرے گا. کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا حیدر، اب جنت و دوزخ تو ہی تقسیم کرے. 2 برابر حصوں میں. ختم ہو گئی تقریر. 2 برابر حصوں میں. اب یہ کس کی گواہی تھی؟ رسول کی رسالت کی. 3 گہوارے پڑھ دیے میں نے بڑی جلدی میں. میں نے پہلے کا گھنٹے کا مضمون جو منٹ میں ختم کرنے لگا. پہلا یوسف کا گواہ گہوارے میں، مریم کا گواہ گہوارے میں، رسول کی رسالت کا گواہ گہوارے میں. چوتھا گواہ جیسے اتنا ذہین مجمع ہے کہ مجھے وضاحت دینی نہیں پڑ رہی، میں اشارہ کر رہا ہوں. فطرس نے کہا پر چاہیے، رسول لے آئے ایک گہوارے کے پاس. فطرس کو مس حسین سے نہیں کیا، گہوارے سے.
چاہیے تو یہی تھا کہ حسین کا ہاتھ اٹھاتے، فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کے پر کو لگا دیتے. اگر حسین اپنا ہاتھ فطرس کو لگا کے شفا دیتے، آج مولوی کہہ دیتے جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، اب حسین بھی نہیں شفا بھی نہیں. رسول نے اصول ہی بدل دیا. رسول نے کہا جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو، چاہے وہ جھولا حسین کا، چاہے وہ تعزیہ حسین کا، چاہے وہ زلجنا حسین کا، چاہے وہ علم حسین کا، چاہے وہ زرری حسین کی، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین کا کام. اب یہ ہے چوتھا گہوارہ. یہ 4 گہوارے میں نے پڑھ دیے. پہلا گہوارہ، اس گہوارے والے نے صرف یوسف بچایا. جو ابھی تک جا کے سو رہے مجھے تنہا نہ کرنا. پہلے گہوارے والے نے صرف یوسف بچایا، دوسرے گہوارے والے نے صرف مریم کو بچایا، تیسرے گہوارے والے نے صرف محمد کی رسالت کو بچایا، چوتھے گہوارے والے نے صرف فطرس کے پروں کو بچایا، پانچواں ہے کربلا میں علی اصغر کا گہوارہ. اگر یہ نہ ہوتا، نہ یوسف علیہ السلام رہتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام رہتا، نہ محمد رسول اللہ رہتا، نہ علی ولی اللہ رہتا، نہ حسین نجی اللہ رہتا، اگر یہ گہوارہ نہ ہوتا. یہی فرق ہے، وہ چاروں بھی گہوارے والے قرآن میں باعزت تھے. سطر اتنی قیمتی ہے، جی چاہتا عرش پہ جا کے پڑھوں. وہ 4 گہوارے والے باعزت تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی باب الحوائج نہیں بنا. باب الحوائج ہے اس کا گہوارہ، کیونکہ اس گہوارے کی وجہ سے وہ سب گہوارے ہیں. اس نے دی ایک گواہی، وہ گواہی صرف باپ پہ نہیں تھی، پورے اسلام پہ تھی. یہ پہلی گواہی دی ایک 6 ماہ کے شہزادے نے، اور اتنا شجاع تھا کہ سب سے آخر میں آیا ہے. اب مجھے ایک سطر ہی، بس وقت بہت زیادہ ہو گیا، ایک سطر ہی پڑھنی ہے مجھے معصومہ. ایک خطبہ دیا ہے علی کی بیٹی نے، یہ دیا ہے دربار یزید میں. ایک خطبہ دیا ہے حسین کی بیٹی نے، یہ دربار یزید میں نہیں دیا. بی بی نے خطبہ دیا ہے یزید کے گھر کے اندر. جب اس ملاؤن کے گھر کی خواتین نے کہا کہ ہمیں زندان سے ان قیدیوں کو گھر کے اندر بلوانا ہے کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتے، تو ہم گھر کے اندر بیٹھ کے ان قیدیوں سے کوئی بات کریں. زندان میں اطلاع پہنچی. علی کی بیٹی نے 3 شہزادیوں کو اٹھایا، مادر علی اصغر، علی اصغر کی ماں، شہزادی ام کلثوم اور شہزادی سکینہ. ان تینوں کو یزید کے گھر کے اندر جانا پڑا. میں مصائب نہیں فضائل پڑھوں. تینوں گئیں، سامنے 3 خواتین بیٹھی تھی. ایک تھی یزید کی بہن، ایک تھی یزید کی بیوی، ایک تھی یزید کی بیٹی. 3 مستورات نے 3 ملعون خواتین سے بات کی. جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا یزید کی بہن کو، شہزادی ام رباب نے بات کی یزید کی زوجہ سے. اب یہاں پر میں ان 2 خطبوں کو نہیں پڑھنے لگا، زیادہ وقت ہو گیا. میں صرف دو سطریں پڑھوں گا معصومہ کی، جس کو لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی تھی. اور میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی فاتحہ تھی. یہ شہزادی بولی یزید کی بیٹی کے ساتھ. یزید کی یہ ملعونہ بیٹی، اس کا نام تھا عاتکہ بنت یزید. یہ صرف ملعون کی بیٹی نہیں، یہ ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہو کے یہ ایک ملعون کی زوجہ بنے گی، 9 ملعونوں کی ماں بنے گی. نام ہے اس کا عاتکہ. یہ بڑی ہو کے بیوی بنے گی عبد الملک بن مروان کی. اس کی نسل سے 9 قاتل ہیں اماموں کے، 9 قاتلوں کی ماں، 1 قاتل کی بیوی، 1 قاتل کی بیٹی. اتنی بڑی ملعونہ سے صرف سکینہ نے گفتگو کی ہے. اب آقا دربندی کا صرف ایک جملہ پڑھنے لگا. آقا دربندی کہتے ہیں کہ جب یزید کی بیٹی نے حسین کی بیٹی کو دیکھا، کاما عاتکہ، کھڑی ہوئی عاتکہ. لفظ دیکھیے گا، قامت عاتکہ، عاتکہ کھڑی ہوئی. اس نے گفتگو کی حسین کی بیٹی سے. اب کیا کہنا چاہیے تھا انہیں؟ قامت السکینہ، سامنے سے سکینہ کھڑی ہوئی. صرف لفظ پڑھوں گا.
आका दरबंदी कहते कामतल क़यामा, इधर इसके सामने क़यामत खड़ी हुई। यजीद की बेटी ने कहा अना आतिका बिन्ते यजीद पमन अंते, मैं तो यजीद की बेटी आतिका हूं, तू कौन है? हाय हाय हाय, लहजा देखना, इस शहजादी का लहजा भी अली वाला है। ऐसे लगता है जैसे कूफे के मिंबर पे खुले हाथों से अली बोल रहा है। शहजादी ने क्या क्या कहा तूने? यजीद की बेटी ने कहा मैं आतिका बिन्ते यजीद हूं। शहजादी ने कहा काज़िबत, तू झूठ बोल रही है। ओए ओए, कोई एक बंदा हो जो सदर की बात। उसने फिर कहा अना आतिका बिन्ते यजीद, मैं आतिका बिन, फरमाया काज़िबत, तू झूठ बोल रही है। इसे तीसरी बार कहा ए बीबी मैं आतिका बिन्ते यजीद हूं, फरमाया वल्लाह काज़िबत, अल्लाह की कसम तू झूठ बोल रही है। इसने क्यों बार बार कह रही है मैं झूठ बोल रही हूं, कहां से गवाही लेके आओ? बीबी कह रही मैं कह रही हूं तू यजीद की बेटी नहीं, तू अपने मां के गुलाम की बेटी है। अना बिन्ते ज़ुल हशम, मैं ज़ुल हशम की बेटी हूं। अना बिन्ते सफा व मरवा, मैं सफा व मरवा की बेटी हूं। अना बिन्ते ज़ुल किबलतैन, मैं दो किबलों वाले की बेटी हूं। अना बिन्ते ज़ुल सैफतैन, मैं दो तलवार वालों की बेटी हूं। शहजादी ने खुतबा दिया और यजीद के महल में सोग तारी हो गया। यजीद की ज़ौजा शर्मिंदगी में घर के अंदर गई। यजीद की बेटी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। यजीद की बहन तड़पती हुई अपने कमरे में चली गई। सिर्फ शहजादी ने 4 जुमले पढ़े, यजीद के घर में रोने की सदाएं बुलंद हो गई। क्योंकि बीबी ने शजरे उल्टे, बीबी ने अपना तारुफ करवाया, अपने बाप का तारुफ करवाया, अपने दादे का तारुफ करवाया। बुलाया था कैदन समझ के, घर से निकल रही थी फातिहा बनकर, घर से ऐसे जा रही थी जैसे खैबर फतह करके अली पलटे थे। शहजादी जब इस अंदाज के साथ चली, रस्ते में बीबी कलसूम ने सर पे हाथ रखा, फरमाया आज हुसैन की दुआ का नतीजा मिला है। आज खबर हुई है तुझे हुसैन ने तहज्जुद में क्यों मांगा था, आज खबर हुई है तुझे अली ने दुआओं में क्यों मांगा था। सारे रस्ते में बीबी कलसूम और बीबी उम्मे रुबाब शहजादी सकीना की पेशानी चूमते गए। ए बीबी तूने हक अदा कर दिया, तूने यजीद के घर के अंदर मौत तारी कर दी है, यजीद के घर के अंदर शौक बर्पा हो गया है। ए हुसैन की बेटी तेरा लहजा कितना कवि था, तू कैसे फसाहत से बोल रही थी, तू कैसे बलागा से बोल रही थी। जिंदान में मासूमा पहुंची, अली की बेटी ने उठ के खड़े होके हुसैन की बेटी का इस्तकबाल किया। ऐसे इस्तकबाल किया जैसे मैदान से पलटते हुए अली को रसूल चूमा करते थे। शहजादी ज़ैनब ने 4 साल की मासूमा को चूमा, सीने से लगाया, सीने से लगा के कहती दे आई खुतबा। फरमाया हाँ अम्मा दे आई खुतबा। अम्मा जो तेरा लहजा दरबार में था वही मेरा घर के अंदर था, जो तेरे लफ्ज दरबार में थे वही मेरे लफ्ज घर के अंदर थे। शहजादी ज़ैनब ने सीने से ऐसे जैसे कारी कुरान पकड़ता है रो के बीबी ने कहा तूने आज यजीद के घर के अंदर फातिमा बन के तकरीर की है, क्योंकि मेरे भाई ने तेरा नाम फातिमा रखा था। तूने आज नाम का हक अदा किया, तूने फातिमा बन के खुतबा दिया है। ये कह के बीबी ज़ैनब ने सकीना का चेहरा देखा और देखेगा खुतबा तो दे आई है, लेकिन लोग फातिमाओं पे जुल्म बड़ा करते हैं। सकीना तुझे इस खुतबे की कीमत बड़ी देनी पड़ी। ए मासूमा तुझे इस खुतबे की कीमत देनी पड़ेगी। बस यही वजह थी यजीद की बेटी ने जाके यजीद को सोए को जगा के कहा, वो जो सबसे छोटी कैदन है ना, उसने घर के अंदर आके कहा है कि तू यजीद की बेटी नहीं। ये मलाउन कमरे से निकला, इसने दरबार में जाते कहा उस हुसैन की बेटी को दरबार में बुलाओ। मैं पढ़ने लगा हूं हुसैन की मासूमा की पहली पेशी। तुमने पूरा सफर का महीना सुनोगे अली की बेटी की पेशी। ये हुसैन की बेटी की जिंदगी की पहली पेशी है। जिंदगी में पहली बार दरबार में आई है। किस हालत में आई? मैं गैर सैयद हूं, मैं इशारा करूंगा,
ایک دراز رسی تھی. میں فطرت شادی شیخ اعجاز بھائی لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کون سے لفظ پڑھوں اور یہاں کے مومنین کا دل نہ دکھے. ایک طویل رسی تھی. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے. اس ملاؤن نے تخت میں بیٹھ کے کہا کون بچی تھی جو ابھی میرے گھر کے اندر بولی ہے؟ یزید کی بیٹی نے کہا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی. 17 سیڑھیاں اونچا تخت. اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے کھڑا تھا. شہزادی اس کے تخت کے سامنے گئی، گلے میں رسیاں، ہاتھوں میں رسیاں. سجاد دربار کے دروازے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے. اس ملاؤن نے وہیں سے آواز دے کے کہا مننتے، کون ہے تو؟ بی بی کے لب ہلے، بی بی نہ بولی. اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہ آئی. اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہ آئی. یہ ملاؤن غصے میں لال ہوا. کہنے لگا کوئی کسی کی جرت نہیں کہ میں ایک سے دوسری بار پوچھوں. یہ قیدن ہے، یہ چھوٹی ہے، میں نے 3 بار پوچھ لیا، یہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سیدو مجھے معاف کر دینا. اس نے ایک ملاؤن کی طرف اشارہ کیا. یہ وہی ملاؤن تھا شام غریبہ جس کے تماچے سے سہم گئی تھی. میں اشارے کر کے پڑھتا جاؤں گا، آنسو تیرے مقدر کا جو ہے وہ آ جائے. یہ چلتا ہوا معصومہ کے قریب جانے لگا. جب قریب جانے لگا دربار کے دروازے سے سجاد تیز قدموں سے چلے. اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. حیا کر، میری چھوٹی بطول ہے. یہ کمینہ دے کہتا ہے ہمارا حاکم بولتا ہے تیری بہن جواب کیوں نہیں دیتی؟ سجاد کی آنکھوں کا لہو داڑھی میں آیا. آواز آئی میری بہن بول رہی ہے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں آ رہی. یہ ملاؤن کہتا پھر پیچھے ہٹ، نہ گلے کی رسیاں کھولو. مولا سجاد کہتے ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. کہتا پھر رسیاں کون کھولے گا؟ فرمایا میں بھائی ہوں، میں کھولوں گا. قیدی ہاتھوں سے سید الساجدین قریب گئے. مولا نے بدے ہاتھوں سے بہن کی رسیاں کھولنی شروع کی. رسی نہ کھلی. یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا تو رسیاں کیسے کھولے گا؟ تیرے تو اپنے ہاتھ بدے ہیں. ادھر ہاتھ کر میں تیری ہتھکڑیاں کھولوں. اس نے مولا سجاد کی ہتھکڑیاں کھولی. شام غریبہ کے بعد سجاد نے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھے. سجاد نے دونوں ہاتھوں میں بہن کا چہرہ لیا، پیشانی چوم کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. تو نے اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی، تو نے میری کڑیاں پہلے کھلوا دی. اے معصومہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. 11 محرم کے بعد بھائی کے کھلے ہاتھ دیکھے. بہن نے بھائی کی کلائیوں کا بوسہ لیا. میرے بادشاہ نے بہن کے گلے کی رسی کھولی. فرمایا سکینہ ایسے بول جیسے گھر کے اندر بولی تھی. یہ ملاؤن دیکھتا نام کیا ہے؟ بی بی دیکھتی نام میرا فاطمہ ہے. میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلاتا تھا. کہتا اچھا تو وہی بچی ہے جو قتل کے وقت حسین کے پاس تھی؟ کہتی ہاں میں نے چند قدموں کے فاصلے پہ بابا قتل ہوتا دیکھا. یہ دیکھا تھا میں نے سنا ہے تجھے کربلا والا حسین بڑا پیار کرتا تھا. بیٹی کو باپ کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا. میں آخری 1 منٹ پڑھنے لوگ کہتی میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. میں بابے کے سینے پہ سونے کی آتی تھی. کہنے لگا اب تو بابا مارا گیا اب کہاں سوتی ہے؟ رو کے کہتی اب مجھے نیند ہی کب آتی ہے. کبھی مٹیوں کے سرہانے بناتی ہوں، کبھی ریت کا تکیہ بناتی ہوں. یہ ملاؤن دیکھتا اپنے باپ کی محبت کی کوئی بات بتا. فرمایا میرا بابا جب مدینے میں ہوتا تھا بابا فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتے، مدینے کی تازہ خرمے لے کے آتے، مجھے سوئی کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے مجھے مدینے
मदीने की खजूरें खिलाते। ये मलौन दिगना तुझे मदीने की खजूरों की पहचान है। ये मेरे तख्त में एक तश्त है जिसके ऊपर रुमाल है, इसके नीचे मदीने की खजूरें हैं। मुझे पहचान के बता ये मदीने की है, ये शाम की है। सैयदा ने मौला सजाद को देखा। मौला सजाद की आवाज आई, सकीना हुज्जत को तमाम कर दे। शहजादी छोटे छोटे कदम चलाती तश्त के करीब आई। छोटी औलाद वालों मुझे जुमला माफ कर देना। मासूमा ने तश्त से कपड़ा हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाबे का कटा हुआ सर नजर आया। बाबे के सर पे नजर पड़ी, पहले 4 कदम पीछे हटी, फिर 4 कदम आगे बढ़ी। बाबे का सर अपने हाथों से लिया। हुसैन ने बेटी को देख के आंखें बंद की, रोक दी, आंखें बंद न कर। बाबा मैंने तेरा कत्ल देखा था। बाबा आंखें खोल, बाबा आंखें खोल। हुसैन की आंखें खुली, रोक गई, मेरे रुखसार देख, तेरे कातिल मुझे तमाचे मारते रहे। मातमे हुसैन।